بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جس وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے شہادت پائی، ایک سفید کبوتر اڑتا ہوا آیا، اپنے پروں کو امام علی مقام کے خون سے تر کیا اور واپس اڑ گیا، حتیٰ کہ یہ کبوتر اڑتا ہوا مدینہ پاک پہنچا، طواف کے انداز میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے کے پاس اڑتا رہا اور اس کے پروں سے خون ٹپکتا رہا۔ اہل مدینہ یہ کیفیت دیکھ کر حیران تھے کہ معاملہ کیا ہے۔ جب چند دنوں بعد امام حسین کی شہادت کی خبر ملی تو وہ سمجھ گئے کہ سب سے پہلے ظاہری طور پر امام علی مقام کی شہادت کی خبر بارگاہ رسول تک پہنچانے کے لیے یہ کبوتر حاضر ہوا ہے۔ بزرگوں نے ارشاد فرمایا ہے کہ سرخ رنگ کے کبوتر جو پائے جاتے ہیں وہ اس کبوتر کی نسل سے ہیں۔ ایک یہودی تھا، اس کی لڑکی ظاہری شکل صورت میں بہت اچھی تھی، لیکن اچانک وہ نابینا ہو گئی اور ہاتھوں اور پیروں میں کوہر کا مرض ہو گیا۔ محلے اور پڑوس کے لوگ اس لڑکی سے شدید نفرت کرنے لگے، یہاں تک کہ یہودی اپنی لڑکی کو لے کر شہر سے دور ایک باغ میں قیام کر لیا۔ دن بھر شہر میں کاروبار کرتا، شام کو باغ میں اپنی لڑکی کے پاس واپس آ جاتا۔ ایک دن ایسا اتفاق ہوا کہ یہودی کاروبار میں اتنا مصروف ہوا کہ شام کو باغ میں واپس نہ آ سکا۔ لڑکی نے تنہا درخت کے نیچے رات گزار دی۔ صبح کے وقت لڑکی نے دوسرے درخت پر ایک پرندے کی گریہ ورزی کی دردناک آواز سنی، ضبط نہ کر سکی، کسی طرح گھسٹتی ہوئی درخت کے نیچے پہنچی۔ اگرچہ وہ نابینا تھی لیکن اپنے سر کو اوپر کی جانب کر رونے والے پرندے کی جانب متوجہ ہوئی۔ اچانک اس پر ایک خون کا قطرہ گرا، اس کی دائیں آنکھ پر ٹپکا، اس کی وہ آنکھ روشن ہو گئی۔ پھر خون کا دوسرا قطرہ اس کے دائیں ہاتھ پر ٹپکا، وہ ہاتھ درست ہو گیا۔ لڑکی نے یہ کیفیت دیکھ کر بایاں ہاتھ بھی پھیلا دیا، اس پر بھی ایک قطرہ ٹپکا، وہ ہاتھ بھی درست ہو گیا۔ اس قطرہ خون کو لڑکی نے اپنی دائیں آنکھ پر مال لیا، لیکن وہ آنکھ بھی روشن ہو گئی۔ اس کے بعد لڑکی نے چند قطروں کو اپنے ہاتھ پر لے کر پورے بدن پر مال لیا، جس سے وہ پوری طرح سے حجاب ہو گئی، گویا کہ کوئی مرض تھا ہی نہیں۔ اب لڑکی اٹھی اور اپنے باپ کی تلاش میں باغ میں گھومنے لگی۔ اتنے میں وہ یہودی وہی واپس آ گیا، لیکن اپنی لڑکی کو پہچان نہ سکا۔ اجنبی عورت سمجھ کر پوچھنے لگا، اے عورت، تو کون ہے؟ میں اس باغ میں اپنی ایک اپاہج لڑکی کو چھوڑ گیا تھا، تجھے کچھ معلوم ہے وہ کس حال میں ہے، وہ کہاں گئی ہے؟ کیونکہ باغ میں جہاں میں اس کو چھوڑ کر گیا تھا وہ وہاں نظر نہیں آ رہی۔ لڑکی نے کہا، اے باپ، تو نے مجھے کیوں نہیں پہچانا؟ میں وہی تیری بیٹی اپاہج جسے تو باغ میں چھوڑ کر گیا تھا۔ یہودی انتہائی خوش تھا اور بے ہوش ہو گیا۔ کچھ دیر بعد جب اسے ہوش آیا تو لڑکی نے سارا واقعہ بیان کیا۔ یہودی کو اس درخت کے نیچے لے آئی جس پر وہ پرندہ ابھی تک بیٹھا ہوا گریہ ورزی کر رہا تھا۔ یہودی نے اس پرندے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے مبارک پرندے، تیرا گریہ ورزی کا کیا سبب ہے؟ تیرے پروں سے خون کیسا ٹپک رہا ہے؟ یہ خون کس کا ہے جس سے ایسی برکات کا ظہور ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اللہ نے پرندے کو بات کرنے کی قوت عطا فرمائی۔ اس نے حکم الہی سے کہا، اے یہودی، ہم پرندوں کی ایک جماعت فلاں جنگل میں رہتی تھی۔ ہمارا معمول تھا کہ صبح اپنے گھونسلوں سے اڑ کر ارد گرد میں چلے جاتے تھے، دانا پانی حاصل کرنے کے بعد دوپہر تک اپنے گھونسلوں میں واپس آ جاتے۔ ایک دن ہم نے ایک ندا سنی کہ نواسہ رسول امام حسین نے تپتی ہوئی دوپہر میں کربلا کی سرزمین پر شہید کیا گیا ہے۔ اے پرندوں، تم درختوں کے سائے میں بیٹھ کر آرام کر رہے ہو۔ یہ ندا سن کر ہم تمام پرندے کربلا کی سرزمین کی جانب روانہ ہوئے۔ جس وقت ہم وہاں پہنچے تو دیکھا کہ جگر گوشہ رسول امام حسین شہید ہو چکے ہیں اور ان کے جسم شریف سے ابھی تک خون جاری ہے۔ یہ کیفیت دیکھ کر تمام پرندے گریہ ورزی میں مشغول ہو گئے، لیکن میں تاب نہ رکھ سکا اپنے آپ پر۔ میں نے اپنے آپ کو اس خون میں گرا دیا، اپنے چہرے پر، اپنے بالوں پر اس مبارک خون کو مل لیا اور وہاں سے اڑ کر میں یہاں آ گیا ہوں۔ یہ خون اسی پاکیزہ قطرات ہیں جو میرے پروں سے ٹپک رہے ہیں۔ اس خون شریف کے مبارک قطرات جہاں بھی ٹپکتے ہیں وہاں خیر و برکت کا ظہور ہوتا ہے۔ پرندے کی زبان سے یہ گفتگو سن کر یہودی نے کہا، اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے نانا جناب محمد رسول اللہ حق پر نہ ہوتے تو ان کے نواسے امام حسین کے خون کے پاک قطرات ایسی خیر اور برکات کا ظہور نہ ہوتا اور میری اپاہج لڑکی کو شفا نہ ملتی۔ چنانچہ یہودی اپنے پورے گھر کے ساتھ اسلام لے آیا۔ جب بھی کوئی اس کے اسلام لانے کی وجہ پوچھتا ہے تو یہ واقعہ پوری تفصیل سے سنا دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے ایمان پر قائم رکھے۔